حکایات صحابہ میں سے ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے خادم کو تنبیہ کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جن کے اسلام لانے کا قصہ بھی پہلے گزر چکا ہے۔ یہ بڑے زاہد اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ مال نہ اپنے پاس جمع رکھتے تھے، نہ ہی یہ چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا جمع رکھے۔ مالدار لوگوں سے ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا، اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ربضہ میں رہنے لگے تھے، جو جنگل میں ایک معمولی سی آبادی تھی۔ یعنی یہ بہت ہی تقوی والے بزرگ تھے، اتنے قدر توکل اللہ کی ذات پر تھا کہ رزق دینے والا اللہ، تو پھر ہم ایک ٹائم کا اگر مل رہا ہے تو دوسرے ٹائم کی فکر کیوں کریں؟ جب جانور اپنے لیے کھانا جمع کر کے نہیں رکھتے تو ہم کیوں رکھیں؟ پرندوں کو جب ایک دن کا کھانا ملا تو دوسرے دن کے لیے جمع نہیں کرتے، پھر دوسرے دن پر اللہ کے توکل پر نکل پڑتے ہیں، تو ہم بھی ایسا کریں۔ اس وجہ سے لوگوں کو منع کرتے تھے کہ دوسرے ٹائم کے لیے کھانا رکھنا صحیح نہیں ہے، آج کا ہے تو کل کے لیے رکھنا صحیح نہیں، جتنا ہے پیسہ ہے، تیار کھانا ہے، راشن ہے، سارا تقسیم کر دو۔ تو پھر حکومت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، پھر لوگ جا کر کے شکایت کرتے حضرت عثمان کو کہ حضرت یہ تو ابو ذر نے فتویٰ دیا ہے کہ دوسرے دن کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے، ابھی کیا کریں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر کے پاس خود تشریف لائے، فرمایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ آپ کی باتوں کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن اس طرح سے بھی پیغمبر کریم سے ثابت ہے کہ ایک دن سے زیادہ کا کھانا اور راشن رکھا گیا ہے۔ اگر کسی کی تنخواہ سال میں ملتی ہے تو سال کا کھانا راشن تیار رکھ سکتے ہیں، مہینے میں ملتی ہے تو مہینے کا رکھ سکتے ہیں، خود پیغمبر کریم نے ایسا کیا ہے۔ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ میں بھی اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ ایک دن کا ہو تو دوسرے دن کا رکھا جائے۔ پھر اس سے درخواست کی کہ آپ مہربانی فرما کر کے آپ یہاں سے نکل کر کے فلاں جگہ پر اگر چلے جائیں تو لوگ آپ کی شکایتیں میرے پاس نہیں لائیں گے۔ حضرت ابو ذر نے اس بات کو مان لیا۔ تو وہ تذکرہ یہاں فرماتے ہیں وہ ربضہ کی جگہ پر جنگل کی طرف جا کر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ چھوٹی سی معمولی آبادی میں رہنے لگے۔ حضرت ابو ذر کے پاس چند اونٹ تھے اور ایک ناتوان ضعیف سا چرواہا کمزور ایک خادم تھا جو ان کی خبرداری کرتا تھا، اسی پر اس کا گزر سفر تھا۔ ایک شخص قبیلہ بنو سلیم کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمنا ظاہر کی کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے فیوض سے استفادہ حاصل کر سکوں۔ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے چرواہے کی مدد کروں گا، آپ کی برکات سے فائدہ بھی حاصل کروں گا، یعنی میں آپ کا مفت میں خادم ہوں، آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے گھر کے کام کاج کروں گا، کیونکہ آپ مجھے دین سکھا رہے ہو۔ دین سکھانے والے کا حق ہے کہ ہم اس کے خادم بن کر کے رہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دوست وہ ہے جو میری تابعداری کرے، اگر تم بھی میری تابعداری کرنے کو تیار ہو تو شوق سے رہو، کہنا نہ مانو تو تمہاری مجھے ضرورت نہیں ہے۔ سلیمی صاحب نے اس بندے نے عرض کیا کہ کس چیز میں آپ کی تابعداری کرنی ہے؟ فرمایا کہ جب میں اپنے مال میں سے کسی چیز کے خرچ کرنے کا حکم کروں تو اچھے سے اچھی چیز خرچ کی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے قبول ہے، اور وہ رہنے لگا۔ اتفاق سے ایک دن ان سے کسی نے ذکر کیا کہ پانی پر کچھ لوگ رہتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، کھانے کے محتاج ہیں، مجھ سے فرمایا کہ ایک اونٹ لے آؤ۔ میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عمدہ اور قیمتی اونٹ ہے جو نہایت ہی کار آمد ہے، سواری میں بھی تابعدار اور فرما بردار اونٹ ہے۔ میں نے وعدے کے مطابق اس کو لے جانے کا ارادہ کیا، لیکن مجھے خیال ہوا کہ غریبوں کو کھلانا ہی تو ہے، کاٹنا ہی تو ہے، اور یہ اونٹ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔
حضرت کی اور متعلقین کی ضرورت کا بھی ہے کہ وہ اسی اونٹ پر اپنا گزر سفر کرتے ہیں، میں نے اسی اونٹ کو چھوڑ کر کے تھوڑا سا کم درجے کا اونٹ لے کر کے اس کے علاوہ دوسرا جو دوسرے سب سے بہتر بھی تھا لے کر کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرمایا کہ تم نے خیانت کی، اس پر بھی فرمایا کہ تو نے خیانت کی۔ میں سمجھ گیا، واپس آ کر کے وہی اونٹ لے گیا۔ پاس بیٹھنے والوں سے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے واسطے ایک کام کریں۔ 2 آدمی اٹھے، انہوں نے اپنے کو پیش کیا، فرمایا کہ اس کو ذبح کرو۔ ذبح کے بعد گوشت کاٹ کر کے جتنے گھر پانی پر آباد ہیں ان کو شمار کر کے گنتی کر کے ابو ذر کا یعنی اپنے گھر کا بھی ایک عدد ان میں شمار کر لو اور سب کو برابر تقسیم کر دو۔ جتنا وہ بندے ہیں وہ گنتی کرو کتنے ہیں، میرا گھر بھی ان کے ساتھ گنتی کر دو کتنے بنتے ہیں، سب کو برابر 1-1 کلو آتا ہے، 2-2 کلو آتا ہے، 5-5 کلو آتا ہے، جتنا بھی آتا ہے سب کو برابر تقسیم کرنا۔ یہ نہ کہ اونٹ میرا ہے تو میرے لیے زیادہ نکالو، نہیں، میرے گھر بھی اتنا ہی جائے جتنا ان میں سے ہر ایک کے گھر میں جائے گا۔ انہوں نے ارشاد کی تعمیل کی اور تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد مجھے بلایا اور فرمایا کہ تو نے میری وصیت کہ عمدہ مال خرچ کرنے کی جان بوجھ کر کے چھوڑی یا بھول گیا تھا؟ اگر بھول گیا تھا تو خیر، معذرت قبول ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بھولا تو نہیں تھا، میں نے اول اسی اونٹ کو لیا تھا، مگر مجھے خیال ہوا کہ یہ بہت کارآمد ہے، آپ کو اکثر اس کی ضرورت ہوتی ہے، محض اس وجہ سے چھوڑا تھا۔ فرمایا محض میری ضرورت کی وجہ سے چھوڑا تھا؟ عرض کیا کہ صرف آپ ہی کی وجہ سے چھوڑا تھا۔ فرمایا اپنی ضرورت کا دن بتاؤ۔ اپنی ضرورت کا دن بتاؤں؟ میری ضرورت کا دن وہ ہے جس دن میں قبر کے گڑھے میں اکیلا ڈال دیا جاؤں گا، وہ دن میری ضرورت اور محتاجی کا دن ہے۔ مال کے اندر 3 حصے دار ہیں، ایک تقدیر جو مال لے جانے میں کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی، اچھا برا ہر قسم کا لے جاتی ہے، دوسرا وارث جو اس کے انتظار میں ہے، تو مرے تو وہ لے لے، تیسرا حصے دار تو خود ہے، اگر ہو سکتا ہو اور تیری طاقت میں ہو تو تینوں حصے داروں میں سے سب سے زیادہ عاجز نہ بن۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تب تک تم نیکی کمانے والے نہیں بن سکو گے۔ ابھی یہاں اس واقعے کے اندر واضح طور پر حکم آیا کہ اللہ کے نام پر دینا ہے تو آدمی اسی بات کو سوچے کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ کے نام پر محبوب چیز کو دے دیں، اور اگر ضرورت مند نظر آئے اور آپ اپنی ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی طرف توجہ نہ کرو، اپنی لالچ میں رہو، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ابھی 2-3 اونٹ ہیں وہ ضرورت کے ہیں، اور یہ پتہ لگا کہ وہاں کے لوگ جو پانی کے پاس ہیں وہ ضرورت مند ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میرا اچھے سے اچھا اونٹ ان کو کاٹ کر کے کھلا دو، ورنہ کچھ پیسے دے دیتے، ان کو آٹا چاول وغیرہ اس کی طرف بھیج دیتے، پر میں نہیں، میرے پاس جو مال ہے اس میں سے قیمتی دے دو۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اگر اونٹ ہیں، گوشت ہی مقصد ہے، اس کے اندر دوسرا تیسرے نمبر کا اگر اونٹ دیتا تو بھی گوشت کھانے میں تو برابر تھے نا، لیکن فرماتے ہیں کہ میری نظر میں جو عمدہ اور قیمتی مہنگا ہے وہی کیوں نہیں دیا، اس پر بھی دکھ ہوا۔ اور ہمیں بھی مسلمان ہونے کے ناطے ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے نا۔ ہم اللہ کے نام پر ایک تو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے لیے کتنا ہی پڑا ہوا ہے اس کو کم سمجھتے ہیں، اور اللہ کے نام پر دینے کے لیے ہمیں بہت بڑا بوجھ لگتا ہے کہ یہ کیسے دے دیں، پھر میرا کیا ہوگا، کہاں سے چلے گا۔ اللہ کے بندے اگر اللہ کے نام پر دو گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے لیے بہتر کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دیں گے۔ پھر دوسری بات اس میں یہ بھی سمجھا دی کہ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تقسیم برابری کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ میرے لیے زیادہ اور اس کے لیے کم، یہ معاملہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔
اگر کسی کو راشن مل گیا، مجھے راشن کسی نے دیا کہ یہ جا کر کے تقسیم کر دو، اگر حقدار کم حقدار کو دیا، زیادہ حقدار کو نہیں دیا، تو مفت میں عذاب نا۔ مثال کے طور پر اگر پیسے دوسرے کے ہیں، راشن دوسرے کا ہے، پہنچانا دوسروں تک ہے، میں اگر امانت داری کے ساتھ وہ ایک جگہ سے اٹھا کر کے دوسری جگہ پر دیتا ہوں تو جتنا دینے والوں کو ثواب ملے گا اتنا ہی مجھے مفت میں ثواب ملے گا، کوئی میں نے خرچہ نہیں کیا۔ لیکن اگر دینے والوں نے دیا حقداروں کے لیے، میں نے اسی کو ناحق لوگوں کو پہنچا دیا، اپنے پاس بھی نہیں رکھا، اپنے گھر میں نہیں لے گیا، خود کچھ لالچ نہیں کمائی، لیکن دیا بھی صحیح، لیکن حقداروں کو چھوڑ کر دوسروں کو دے دیا، تو اللہ معاف فرمائے اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ مفت میں اپنے آپ کو عذاب میں ڈال دیا۔ اور اس نقطے کو اگر سامنے رکھا جائے، پھر آدمی تھوڑا سا اپنے کردار کو دیکھے۔ اگر مجھے کہیں فشری سے امانت ملتی ہے عوام کے لیے، سرکار سے ملتی ہے، کسی مخیر کی طرف سے ملتی ہے، اگر ہم نے اس کے اندر اچھا نہیں کیا، اپنے گھر میں رکھا تو بھی حرام، اور اللہ تعالیٰ کو اگر دینا آتا ہے تو لینا بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور اسی طریقے سے پھر اگر آپ نے خیانت کی، یعنی اب خود تو نہیں کھایا لیکن دوسروں کو دینے کے اندر انصاف نہیں کیا، تو بھی مفت میں عذاب۔ یا تو اس طرح کی چیزوں میں آدمی ہاتھ نہ ڈالے، اگر سمجھتا ہے کہ اگر میں نے ہاتھ نہ ڈالا تو دوسرے زیادہ خیانت کریں گے، تو پھر آپ کو ہاتھ ڈالنے کی اجازت ہے، لیکن انصاف شرط ہے۔ انصاف نہیں کیا تو یہ بہت بڑی تباہی ہے، اور مفت کی تباہی۔ ایک ہوتا ہے آدمی گناہ کر کے کچھ فائدہ بھی لے، کچھ مزہ بھی چکھے، پھر عذاب ہو تو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ فائدہ بھی کچھ نہ ملے اور عذاب بھی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فضائل قرآن میں سے ہے کیمیائے سعادت، ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ قرآن شریف کی تفسیر 3 شخصوں پر ظاہر نہیں ہوتی۔ پہلا وہ جو علوم عربیہ سے واقف نہ ہو، دوسرا وہ شخص جو کسی کبیرے گناہ پر مصر اصرار کرنے والا یا بدعتی ہو کہ اس کے گناہ اور بدعت کی وجہ سے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے قرآن کی معرفت سے قاصر رہتا ہے۔ 2، تیسرا وہ شخص کہ کسی اعتقادی مسئلے میں ظاہر کا قائل ہو اور کلام اللہ کی جو عبارت اس کے خلاف ہو، اس سے طبیعت چٹتی ہو، اس شخص کو بھی فہم قرآن سے حصہ نہیں ملتا۔ ابھی یہ چونکہ فضائل قرآن کی بات ہے، اس کے اندر حضرت شیخ زکریہ رحمہ اللہ نے یہ بات بھی بیچ میں کر دی کہ قرآن کے علوم حاصل کرنا، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نور اس سینے میں عطا کرتے ہیں جو سینہ اس نور کے لائق بھی ہو، جو سینہ، جو دل، جو انسان اس لائق ہو کہ اس کو نور دیا جائے، ان کو ملتا ہے۔ تو یہاں 3 بندوں کے لیے بتلایا کہ یہ اس نور سے کبھی بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، یہ اس نور سے محروم ہوتے ہیں۔ کون؟ پہلے نمبر پر جس کو عربی علم آتا ہی نہیں ہے، عربی کو جانتا نہیں اور قرآن پاک کی تفسیر کرتا ہے، یہ بندہ کبھی بھی صحیح تفسیر نہیں کر سکتا۔ آج کل بہت سارے اپنے تفسیریں بیان کرتے پھرتے ہیں قرآن پاک کا، لیکن ان کو قرآن پاک کی آیت صاف لفظ پڑھنا نہیں آتے۔ ذاکر نائک صاحب ابھی تک اس کو قرآن پاک پڑھنا صحیح نہیں آتا۔ مولانا مکی صاحب نے ایک بیان میں فرمایا کہ میں نے خود اسی ذاکر نائک کو قرآن پاک پڑھایا، لیکن وہ نہیں پڑھ سکتا ہے صحیح۔ ابھی بھی جب بھی قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھے نا تو گھبرا جاتا ہے، نہیں پڑھ سکتا۔ تو اسی طریقے سے یہ طاہر القادری ہے یا جو بھی اللہ معاف فرمائے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے آگے آتے ہیں نا، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔
تو جو عربی سے واقف نہیں ہے وہ پھر قرآن پاک کے علوم سے واقف نہیں ہو سکتا۔ عربی میں ایک طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہیں، ایک ہے امام، ایک ہے ام کی معنی ہوتی ہے ماں، امام کی معنی ہوتی ہے پیشوا یا رہنما۔ تو ایک ایسے ہی کوئی بندہ تھا، عربی سے واقف نہیں تھا، اپنی طرف سے بنا رہا تھا، یار امام واحد کا صیغہ ہے معنی ایک امام، تو اس کی جمع بنے گی امہات، اس کی جمع بنے گی امہات معنی بہت سارے امام۔ جب کسی عالم کے پاس گیا، جا کر یہ بولنے لگا آج حضرت میں نے امہات کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ بولا کون سی امہات؟ امہات المومنین؟ بولا نہیں ویسے بہت سارے امہات تھے، ان کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ ارے کون سے امہات؟ کیا کہہ رہا ہے؟ بولا بہت سارے مسجدوں کے امام اکٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ملاقات کی۔ اس نے بولا ارے پاگل، امہات کی معنی تو مائیں ہوتی ہے، بہت ساری مائیں۔ تو اپنی طرف سے عربی بنانے والا، قرآن پاک پر نظر رکھنے والا، وہ کبھی بھی بندہ عالم یا قرآن پاک کا تفسیر نہیں سمجھ سکتا، نہیں بتلا سکتا۔ اس وجہ سے عربی کا ماہر ہونا قرآن پاک کے تفسیر کے لیے ضروری ہے، تاکہ پتہ لگ سکے کہ یہاں اس لفظ سے کیا مراد ہے۔ بظاہر مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمد معنی بھی تعریف، المدح تو بھی معنی تعریف، المدح للہ رب العالمین تو بھی تعریف، الشکر للہ رب العالمین تو بھی تعریف، الثناء للہ رب العالمین تو بھی وہی تعریف ہے۔ لیکن ہر لفظ کے اندر بہت زیادہ معنی کا فرق پڑتا ہے۔ جو معنی، جو مزہ، جو برکت الحمد میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ تو خیر قرآن پاک کے تفسیر سے واقف ہونے کے لیے ضروری ہے، قرآن کا نور حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے عربی آپ اچھی طرح سے جانتے ہو۔ وہاں ایک مرتبہ مسجد حرام میں نے دیکھا بہت سارے یہ عربی پڑھنے والے طلباء بیٹھے تھے، استاد پڑھا رہا تھا، تو میں بھی بیٹھ گیا۔ وہ عرب لوگ باہر کے لوگوں کو کوئی کچھ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ بھی کوئی یعنی علم والے ہو سکتے ہیں یا کیا۔ خیر اتفاق سے سبق جیسے ختم ہوا تو میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مجھے دیکھ ہی نہیں رہا، تو میں نے اس کی ایک کتاب اٹھائی۔ جیسے اٹھائی تو اس کو تھوڑا سا بھاری لگا، لیکن میں نے ادھر ادھر سے دیکھا تو میں سمجھ گیا کون سی کتاب ہے، کس بحث میں ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا عربی میں کہ یہ کس درجے کی کتاب ہے، تو میری عربی سن کر کے تھوڑا سا اس کو جھٹکا لگا، تو بولا کہ فلاں درجے کی۔ تو میں نے بیچ کتاب سے کہیں سے کھول کر کے ایک حدیث مبارکہ کھولی، میں نے بولا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے مطلب سنایا تھوڑا سا، پھر میں نے بولا میں ظاہری مطلب نہیں پوچھ رہا، اس لفظ کا اور اس لفظ کی اس کے باطنی معنی یا گہرائی کی معنی کیا ہے، اس سے مراد یہاں مراد کیا ہے؟ تو تھوڑا سا گھور کر دیکھنے لگا اور پھر بولا کہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہو، کیا مطلب ہے؟ تو میں نے جب اس کو مطلب بتلایا، ہاتھ میں لایا، پھر بولتا ہے چلو میں آپ کی خدمت کرتا ہوں یہ وہ۔ میں نے بولا نہیں معذرت، آپ یہاں پڑھتے ہو؟ بولا ہاں یہاں کے، بولا ہاں عربی ہو؟ بولا ہاں۔ تو پھر اس نے بولا کہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے اس وقت پاکستانی علماء سب سے آگے ہیں الحمدللہ۔ خیر یہ بات اہم ہے کہ قرآن کے تفسیر سمجھنے کے لیے عربی کا واقف ہونا ضروری ہے۔ ایک واقعہ مختصر بتاؤں بھلا، زیادہ لمبا تو نہیں ہو رہا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، خیر یہ پھر کسی اور ٹائم پر بات لمبی ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو شخص کسی کبیرہ گناہ میں پڑا رہے یا بدعت میں پڑا رہے، اس کو کبھی بھی قرآن کا نور نہیں ملتا۔ کبیرہ گناہ کرنے والا، داڑھی کاٹنے والا ہے، بھلے بڑا مفتی ہو، بزرگ ہو، شیخ الحدیث ہو، اس کو قرآن کا نور نہیں ملے گا۔ اگر پینٹ شرٹ پہننے والا ہے، بھلے کتنا بھی اسی کو لوگ بزرگ کہیں، لیکن اس کو قرآن کا نور نہیں مل سکتا۔ جس کی بیوی یا بیٹی یا بہن یا ماں بے پردہ گھومتی ہے، چہرہ کھول کر کے گھومتی ہے، کتنا بھی بڑا دنیا کے اعتبار سے لوگ اس کو عزت کرتے ہوں، قرآن کے نور سے
کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ اصول ہے۔ کبیرہ گناہ کرنے والا، منع سود کھانے والا، پگڑی کا پیسہ کھانے والا، یا اسی طریقے سے کوئی بھی اور ناجائز کسی بھی طرح سے پیسہ کھانے والا، یہ قرآن پاک کے نور سے محروم ہوتا ہے، قرآن کے نور سے محروم ہوتا ہے۔ اور بدعتی آدمی، اذان سے پہلے صلاۃ کہلانے والا، بھلے لوگ اس کو سائیں سائیں کریں، بزرگ کہیں، ولی اللہ کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن قرآن کے نور سے محروم ہوگا، ان کو قرآن کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں لگتا۔ اور تیسرا وہ شخص جو کسی اعتقادی مسئلے میں ظاہر کا قائل ہو اور کلام اللہ کی عبارت اس کے خلاف ہو تو اس کو یہ برداشت نہ ہوتی ہو۔ مثال کے طور پر یہ تھوڑی گہرائی کی بات ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ لوگوں کے جماعت کے ہاتھ پر ہے یا جماعت کے اوپر ہے۔ ابھی اللہ کا ہاتھ ہوگا، یہ متشابہات میں سے ہاتھ کیسا ہے اللہ جانتا ہے۔ آج کل کے اہل حدیث یا مودودی یہ بولتے ہیں کہ اس طرح کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، بولتے ہیں ایسا نہیں ہے، تو یہ انکار کرنے والا دین کی برکتوں سے، قرآن کی برکتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کو پانی چاہیے تو لاٹھی پتھر کو مارو، پتھر سے پانی نکل پڑا اور سب نے پیا۔ یہ قرآن پاک میں ہے، تفسیروں میں سب کچھ۔ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اسی پتھر سے 12 چشمے نکل پڑے۔ یہ مودودی صاحب نے، یا آج کل کے روشن خیال لوگ جو بھی ہیں، پرویزی شرویزی، یہ سارے اسلام کے دشمن، زہریلے کیڑے پرویزی، یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پتھر سے پانی نکلے۔ جب پتھر سے پانی نہیں نکلے گا تو پھر اس کا مقصد کیا ہوا کہ یہ جو لاٹھی تیرے ہاتھ میں ہے، اس کے سہارے سے تو اس پہاڑ کو کراس کر کے دوسری طرف چلا جا اور وہاں تجھے پانی ملے گا، وہاں سے پی لو۔ یہ کیوں اس طرح کی بکواس کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ پتھر سے پانی کیسے نکل سکتا ہے، نہیں نکل سکتا، تو اس کا انکار کر دیا۔ حالانکہ سوچنا یہ چاہیے کہ وہ پانی نکالنے والا حضرت موسیٰ نہیں ہے، اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں تو پھر اس کے اندر شک شبہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک پلیت گندے قطرے سے بنایا، خوبصورت انسان بنایا، یہ کر سکتے ہیں تو اس پتھر سے پانی نہیں نکال سکتے؟ تو یہ 3 بندے قرآن پاک کی برکت سے محروم ہوتے ہیں۔ ایک عربی سے ناواقف، قرآن پاک کی تفسیر کو اور معرفت کو نہیں سمجھ سکتا۔ دوسرا گناہوں پر، کبیرہ گناہوں پر اصرار کرنے والا، مسلسل کرنے والا یا بدعتی۔ اور تیسرا بندہ قرآن پاک کا جو مقصد اس کے سمجھ میں نہ آئے اس کا انکار کر دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی، دینی ماحول میں جڑے رہنا بہت ضروری ہے، دینی ماحول میں جڑے رہنا بہت ضروری ہے۔ آپ اگر دینی ماحول سے کٹ جاؤ گے نا تو بھیڑیا آپ کو لے جائے گا۔ جیسے ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کی رحمت جماعت پر ہوتی ہے۔ اگر جماعت سے آدمی جو کٹ جاتا ہے نا تو پھر وہ شیطان کے پنجے میں آ جاتا ہے۔ جیسے 100 بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہے، کئی سارے بھیڑیے کھڑے ہوں لیکن وہ قریب نہیں آتے، لیکن اگر ایک بکری تھوڑا سا پیچھے چلی گئی تو بھیڑیا اس پر حملہ کرتا ہے۔ اس طرح سے اگر جماعت کے ساتھ آدمی جڑا رہتا ہے، تبلیغ کے ساتھ، جمعیت کے ساتھ، ختم نبوت کے ساتھ، کسی بھی نیک لوگوں کی جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو پھر وہ سمجھو کہ برکت کے اندر ہے، رحمت کے اندر ہے۔ کٹ گیا سب سے تو بھیڑیا مانا شیطان، یا پھر بھیڑیا مانا کوئی انسان جو شیطان کا چاپلوس ہے، وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ کر لے جائے گا، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، پھر اس طرح سے شبہات ڈال کر کے آپ کو ایمان سے ہی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو انسانوں کے شر سے، نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے
اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرمائے. الحمدللہ. لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.